بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا کی تاریخ میں سے بدترین اور گمراہ لوگ بھی گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی گمراہی اور خباثت سے اللہ کے سچے نبیوں اور اس کے سچے رسولوں کی تکذیب کر کے بدنامیوں میں اپنا ایک خاص مقام حاصل کیا اور اللہ کا سخت عذاب اپنے سروں پر لیا اور قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آج ہم انہی گمراہوں میں سے ایک ایسے گمراہ کے بارے میں جانیں گے جس کے پاس مال و دولت اور اسباب کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر تو وہ چاہتا تو نیک لوگوں میں اپنا شمار کرا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی دولت پر غرور اور تکبر کیا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ پاک غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ ایسا ہی اللہ پاک نے اس قارون کے ساتھ بھی کیا اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ دراصل قارون رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور معلومات کے لحاظ سے تورات کا کافی علم رکھتا تھا۔ لوگ اسے منور کہہ کر پکارا کرتے تھے کیونکہ وہ تورات کو بہت ہی پرکشش آواز میں پڑھتا تھا۔ دوستوں، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ لالچ بری بلا ہے، اور یہی لالچ قارون نے بھی کی۔ وہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے، لیکن اس نے مال و دولت اور جاہ و منصب کی لالچ میں فرعون کا ساتھ دیا۔ فرعون نے قارون کو بنی اسرائیل یعنی مصر میں مقیم یہودیوں پر حاکم بنا دیا تھا، اور اسے یہ حکم بھی دیا کہ وہ اسرائیل کو اپنا غلام یا فرمانبردار بنا کر رکھے۔ اس مقصد کے لیے اس نے قارون کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس بے انتہا اور بے شمار دولت نے اسے اتنا سرکش اور مطلبی بنا دیا کہ وہ اپنی ہی قوم کے خلاف ہو گیا۔ قارون کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان خزانوں کی صرف پونجیاں اٹھانا ہی طاقتور آدمیوں کی جماعت پر بھاری پڑ جاتی تھی، اور وہ پونجیاں 60 خچروں پر لادی جاتی تھی۔ دوستوں، قارون کو اس بات کا بھی غرور تھا کہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس وقت کا سب سے امیر کبیر آدمی تھا۔ بنی اسرائیل کے چند نیک و صالح لوگوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ اللہ نے جو تجھے مال و دولت سے نوازا ہے اس پر اکڑ نہیں دکھا، بے شک اللہ تعالیٰ کرنے اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنی دولت کا صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوار، اور اس دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، یعنی حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور ان سے لذت بھی اٹھاؤ۔ اس کے ساتھ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں پر اپنا مال خرچ کرو اور ان پر احسان کرتے رہو جیسے اللہ پاک نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور اللہ کی پاک زمین میں فساد نہ مچاؤ، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ دوستوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے بے ایمان امیر لوگ لالچ کے جنون اور اپنی خود پرستی کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اپنی انا پرستی سے معاشرے کو غربت و افلاس کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ وہ قارون کی طرح ہر چیز کو اپنے اختیار میں لینے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عوام کو اپنا نوکر اور غلام بنائے۔ اگر کوئی ان کو حق بات کہتا ہے تو وہ آگے سے قارون بن جاتے ہیں اور پھر ملک میں فسادات پیدا کرتے ہیں قارون کی طرح۔ تو دوستوں، قارون کو جب ان نیک لوگوں نے نصیحت کی تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی بدولت حاصل ہوا ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ مجھے تمہارے مشوروں اور نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا مال میری مرضی، میں جو چاہوں اپنی دولت کا کروں، تمہیں اس سے کیا؟ اور اس نے مزید یہ تک کہہ دیا کہ اللہ نے جو کچھ بھی مجھے دیا ہے میں اس کا حق رکھتا ہوں اور باصلاحیت بھی ہوں۔ اگر میں اللہ پاک کا پسندیدہ اور محبوب نہ ہوتا تو وہ مجھے اتنا سب کچھ عطا نہ فرماتا۔ دوستوں، قارون کے اس جاہلانہ نظریے کی تردید کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کے لوگ جو طاقت اور افرادی قوت میں بہت زیادہ تھے اور قارون سے زیادہ مال و دولت رکھتے تھے، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ قارون سے کہو وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے اور 1000 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ نکالے۔ جب قارون نے اپنی دولت میں سے زکوٰۃ نکالی تو بہت بڑی رقم بنی، جسے دیکھ کر قارون پر ایک دم بخل کا بخار چڑھ گیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدظن کرنے لگا۔ قارون چونکہ بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح انہیں اپنے راستے سے ہٹا دے، اس لیے اس نے ایک چال چلی اور لوگوں سے کہنے لگا، موسیٰ زکوٰۃ کے نام پر تم سے تمہارے مالوں کو ہڑپنا چاہتا ہے۔ اس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تم نے برداشت کیا۔ اس نے مزید احکام جاری کیے جن کو تم ابھی بھی برداشت کر رہے ہو۔
اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اسے بھی برداشت کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس پر قارون نے کہا کہ میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، کیوں نہ کسی فاحشہ عورت کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ سب لوگوں نے اس ترکیب کو پسند کیا اور ایک فاحشہ عورت کو بہت سا مال و دولت اور بیش قیمتی زیورات کا لالچ دے کر اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے مجمع میں تہمت لگانے پر آمادہ کیا۔ اس سے اگلے دن قارون اپنی پوری شان و شوکت اور زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا۔ وہ دن یوم الزینہ کا تھا اور یوم الزینہ ان کے ہاں جشن کا دن تھا۔ اس کے ساتھ 5000 خوبصورت باندیاں تھیں، ہزاروں کی تعداد میں گھڑ سوار تھے اور بہت سے خدام تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے گزرا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی قوموں کے عروج و زوال کے حالات و واقعات سنا کر قوم کو وعظ فرما رہے تھے۔ جب قارون کو لوگوں نے دیکھا تو بہت سے چہرے اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور دنیاوی زندگی کو اہمیت دینے والوں نے تمنا کی کہ کاش ہم بھی اس جیسے ہو جائیں۔ بے شک قارون بہت نصیب والا ہے، کیا ہی بہترین رتبہ ہے، کیا ہی زبردست عظمت ہے اور کیا ہی شان و شوکت ہے جو تاریخ میں اس جیسی موجود ہی نہیں۔ دوستوں، ہوا یوں کہ دراصل اللہ پاک نے یہاں آزمائش کی بھٹی کو گرم کیا۔ ایک طرف قارون ہے اس بھٹی کے اندر کہ اللہ پاک اس کے غرور و تکبر اور شکر کا جائزہ لینا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف بھٹی کے آس پاس بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کے طلبگار اور مال پرست ہیں۔ یوں سمجھیے کہ جو عذاب آزمائش کے بعد نازل ہوتا ہے اس میں سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا، اور یقیناً دردناک عذاب ہوتا ہے جو کفر کو آسمان کی بلندیوں سے پکڑ کر زمین کی گہرائیوں کے اندھیروں میں پٹک دیتا ہے اور پھر اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ وہی موجود بنی اسرائیل کے فہم و فراست والے علماء اور دنیا سے بے نیاز عقل مندوں نے ان کی یہ بات سنی تو ان لوگوں کو کہا، کیا بات کرتے ہو، تم پر افسوس ہے جو ایسا رش کرتے ہو، خدا تمہیں ہدایت دے۔ اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے، یعنی آخرت میں ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ پاک جو اجر دیں گے وہ اس دنیا کی تمام تر راحتوں اور خوشیوں سے بہت زیادہ بہتر ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو دوستوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے گزرا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو وعظ فرما رہے تھے۔ قارون نے جو فاحشہ عورت کا شیطانی منصوبہ سوچا ہوا تھا اسی منصوبے کو پورا کرنے کی نیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے موسیٰ، اس شخص کی کیا سزا ہے جو کسی عورت کے ساتھ زنا کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو اسے رجم کیا جائے، اور اگر کنوارا ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس وقت کے جو شیطانی سوچ رکھتے تھے قارون اور اس کے ساتھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اگر وہ آدمی آپ ہوں تو آپ کے لیے کیا حکم ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ تو قارون نے اس فاحشہ عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ عورت آپ کے بارے میں کہتی ہے کہ آپ نے اس سے زنا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس عورت کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، تمہیں اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو خشک راستوں میں تقسیم کیا اور انہیں محفوظ طریقے سے سمندر پار کر کے فرعون سے نجات دلائی، سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ یہ سن کر اس عورت کے دل میں اللہ کا خوف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت چھا گئی اور کھلے عام سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرنے لگی کہ قارون نے مجھے بے پناہ دولت دے کر آپ کے خلاف بہتان تراشی کرنے کا کہا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اس الزام سے پاک ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم دو، زمین تمہارا کہنا مانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو نگل جا، تو زمین نے ان لوگوں کو ایڑیوں تک ہی نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو دھنسا دے۔ زمین نے ان لوگوں کو گردن تک دھنسا دیا۔ وہ لوگ بہت زور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ ان کو اپنے اندر سما لے، تو زمین نے ان کو نگل لیا۔ اس پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ تمہیں نہایت عاجزی سے پکارتے رہے پر تم نے ان کی نہ سنی۔
میری عزت کی قسم، اگر وہ مجھے ایک بار بھی پکار لیتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا قبول کر لیتا۔ قارون پر عذاب کی یہ حالت دیکھ کر جو لوگ کل اس جیسا بننے کی خواہش کر رہے تھے وہ سب بے ساختہ کے اٹھے کہ رزق کی فراخی اور تنگی قسمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کی فراخی دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔ یہ سراسر ہماری غلطی تھی کہ قارون کی فراخی کو اس کی خوش نصیبی سمجھ رہے تھے۔ اگر ہم پر اللہ پاک اپنی مہربانی نہ فرماتا تو ہمارا انجام بھی قارون جیسا ہی ہوتا۔ بے شک کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اگرچہ یہ چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ لیں۔ دوستوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی یا پھر کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، اور یہی انسان پر اللہ پاک کی سب سے بڑی مہربانی ہوتی ہے، اس کا بڑا فضل ہوتا ہے اور بہت احسان ہوتا ہے، کیونکہ بس اوقات انسان اللہ پاک سے وہ چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی، اس لیے اللہ پاک اسے وہ چیز دنیا میں اس کی بہتری چاہتے ہوئے نہیں دیتے، بلکہ اس جیسی چیز جو دعا مانگنے والے کے حق میں بہتر ہوتی ہے اسے مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے نا قارون کے واقعے کو ہی، جب قارون کو دنیا دار لوگ دیکھتے تھے تو اس جیسا ہونے کی دن رات دعائیں کرتے تھے، پھر جب اس پر عذاب آیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے کل ہماری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا، اگر ہماری دعا قبول ہو جاتی تو ہمارا حال بھی قارون جیسا ہوتا۔ دوستوں، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو؟ تو یقیناً آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ اللہ پاک آپ کی بہتری چاہتے ہیں۔ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بات اچھے سے سمجھاؤں۔ تو بس آج کی اس ویڈیو کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو براہ کرم کر لیجئے۔ اور ہاں دوستوں، اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو سے متعلق آپ کمنٹ میں اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جائیں، ہم آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ اس پیاری سی حدیث کے بعد مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔